بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، بارات لے جانے کی 15 خرابیاں کون کون سی ہیں اس بارے میں آج بات کریں گے۔ میں وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کو خصوصی طور پر اور جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو بھی میں ضرور یہ کہوں گا کہ وہ میرے نکاح کے یہ مسائل کے جو کلپس ہیں وہ ضرور سنیں اور سننے کے بعد اپنی اور اپنے بچوں کی شادیاں کریں، ورنہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نکاح کے مسائل کے پارٹ نمبر 6 میں یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں۔ یاد رکھنا، بارات کی یہ 15 خرابیاں جو ابھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان سب کاموں کا گناہ اور ان کاموں میں شریک ہونے والوں کا گناہ ان 2 گرانوں کو ہوگا جو یہ شادی کرنے جا رہے ہیں، یعنی لڑکے والے اور لڑکی والے، اور خصوصی طور پر لڑکے والوں کو زیادہ گناہ ہوگا کیونکہ بارات وہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اگر یہ بارات ختم کر دیں تو بارات میں ہونے والے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے، اور رشتہ دار اور شادی میں شریک ہونے والے بھی، آپ بھی ان گناہوں سے بچ جائیں گے، اور باراتی صرف گناہ میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ پہلی خرابی، شادی اور بارات میں جب 10 سے 15 لوگ مل کر کے جائیں گے تو اس میں مستورات نہیں ہوں گی، اور مستورات کو چھوڑ دینا، پیچھے کر دینا، یہ انتہائی اہم قدم ہے، کیونکہ یہ عورتیں خصوصی شادی بیاہ پہ بے پردگی، بے حیائی اور اپنی جسمانی اور نسوانی حسن کی نمائش کرنے اور بے حیائی کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ یہ شرعی پردہ تو کرتی نہیں، اور بغیر ضرورت کے ہی اپنے گھر سے باہر نکلنا اور پھر شادی کے اندر سب لوگوں کے سامنے آنا، یہ ان کی عام روٹین ہے، اور ان کے مرد دیوس بن چکے ہیں، اور دیوس لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جیسے سنن نسائی کی 2563 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اور یہی مرد سوچتے ہیں کہ ہماری عورتیں تو نہایت شریف حیا والی ہیں، جبکہ بے پردہ عورت بے حیا، بے غیرت، اور ان کے مرد بھی بے حیا، بے غیرت اور دیوس ہیں جو جنت سے محروم رہیں گے۔ اور ان کی عورتیں زانیہ ہیں، زنا کرنے والی، جو خوشبو لگا کر کے غیر مردوں کے سامنے آتی ہیں اور وہ ان کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں، جیسے سنن نسائی کی 5129 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اور جب تک یہ غسل نہیں کر لیں گی، یہ جو خوشبو لگائی ہے اس کی وجہ سے، تب تک وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی، حالانکہ انہوں نے زنا نہیں کیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ زانیہ اور بدکار عورتیں ہیں۔ سنن نسائی کی 5130 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کیا آپ کی عورتیں خوشبو لگا کر کے شادی میں بے شمار غیر محرم مردوں اور کزنوں کے پاس نہیں جاتی؟ کیا ان کے سامنے نہیں آتی؟ کیا وہ ان کی خوشبو نہیں سونگھتے؟ کیا آپ ان کو زانیہ نہیں سمجھتے؟ آپ سمجھو نہ سمجھو، مگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں۔ کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے عورتوں کا یہ حال کسی بھی طرح برداشت نہیں، جبکہ مسلمانوں کی اکثریت اس دینی غیرت سے عاری اور معذور ہو چکی ہے۔ دوسری خرابی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے لشکر بنا کر کے بارات کے لیے جانا۔ یہ شادی پہ جا رہے ہیں یا کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی غیر اسلامی ملک کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بارات کا تصور یہ اسلام کے اندر نہیں۔ اس پر میرا دوسرا کلپ 10 منٹ کا ضرور سنیں۔ تیسری خرابی، ان کے لیے ضیافت اور کھانے پینے کا مہنگا ترین اور کھلا خرچ کرنا، اور میرج ہال کی بکنگ، اور باراتیوں کے سٹیٹس اور پسند کا کھانا مہیا نہ ہونے پر ان کی باتیں سننا اور پھر ان کی جگتیں سننا۔ کیا یہ فضول خرچی اور بوجھ نہیں کہ آپ اتنا کچھ کر کے بھی ان کی باتیں اور جگتیں سن رہے ہیں، اور قرض کے تلے شادی کی وجہ سے دبتے جا رہے ہیں؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اسلام سے پہلے اس عورت کو، اس بچی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، مگر آج بھی اس عورت کی وجہ سے اس کا والد قرض لے لے کر کے زندہ دفن ہو جاتا ہے۔ چوتھی خرابی، صحرا بندی، دولہے کے سر پہ صحرا باندھنا، جو ایران کے آگ کے پجاریوں کا کام ہے، اور وہ اس کو پنجہ آفتاب یعنی سورج کے پنجہ کے مشابہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جب دولہا یہ صحرا باندھتا ہے تو سورج کی روشنی کے مشابہ اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ یہ آگ کے پجاریوں کا طریقہ ہے، دیکھیے مسائل 40 45 صفحہ پر۔ تو صحرے باندھنے والی رسم سے شرک کی بو آتی ہے، کیونکہ یہ آگ کے پجاریوں کا طریقہ ہے،
اور اسے ناپسند کرنا، اس سے رکنا اور اس سے روکنا یہ انتہائی اہم ہے۔ یہاں پر ایک مزاحیہ بات بتاتا چلوں کہ غیر ملکی بر صغیر پاک و ہند کے شادی کرنے والوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے دلہے سیرا کیوں باندھتے ہیں، منہ کیوں چھپاتے ہیں؟ تو ان میں کوئی کہتا ہے کیونکہ اسی دلہے نے یہاں پر موجود کئی لڑکیوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوتا ہے، ان سے منہ چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ چاہے یہ مذاق میں بات ہے لیکن یہ حقیقت سے دور بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے زنا والے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ پانچویں خرابی، ہاتھ میں گانا باندھنا۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکی کو شادی کے دن گانا باندھا جاتا ہے، جس رسم کا گندا عقیدہ یہ ہے کہ اس گانے کی وجہ سے بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا رہے گا، جبکہ فائدہ دینے یا نقصان سے بچانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ مگر یہ گانے، یہ تعویذ، یہ انگوٹھی اور انگوٹھیوں کے اندر نگ، یہ یمنی ہے، یہ یاقوت کا ہے، یہ نیلم کا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ اللہ پر یقین رکھنے والے لوگوں کا کام نہیں بلکہ یہ شرک کرنے والے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، سورۃ الزمر کی 36 نمبر آیت میں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکیلا کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں یہ پوچھا۔ تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے بندے ہو کر کے تم کن چیزوں پر یقین رکھتے ہو؟ چھٹی خرابی، دولہے کو ہار پہنانا۔ یہ نوٹوں اور پیسوں والے ہار پہننے کی وجہ سے کئی دولہے شادی کے دن لٹ گئے، لٹیروں اور چوروں ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئے تو انہیں ہار چھیننے کی خاطر زبردستی سے جب ہار چھینے تو اس کے چہرے اور گردن پر کئی زخم آئے، تو لہذا جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، اور دولت کو ایسے ظاہر کرنا، اس سے غرور و تکبر کرنا، یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ اور کام نہیں ہے۔ ساتویں خرابی، سربالہ بنانا۔ شادی والے دن دولہے کے ساتھ ایک نوجوان کو بھی ہار پہنا کر کے دولہے کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ شادی میں آنے والی عورتیں جو اس دولہے کو تنگ کریں گی کئی طریقوں سے، یہ سربالہ اس سے ان کو بچائے گا، اگر وہ کوئی شرارت کریں اس سے بھی اور ان کے برے کاموں سے بھی، جو عام طور پر لڑکی کی بہنیں یا لڑکی کی کزنیں کھل کھلا کر کے سر عام یہ چھیڑ خانی کرتی ہیں جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ میرے پھپھا حضرت مولانا نذیر احمد سیف لکھوی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ فرماتے ہیں، میری شادی والے دن جب تمہاری پھپھو سے شادی ہو رہی تھی تو آپ کے والد صاحب کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا کہ کوئی عورت بھی اگر باراتیوں یا دولہے کے قریب آئی تو میں ان کے ٹخنوں پر ڈنڈے ماروں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے شادی کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور دینی قوانین کے تحت انہوں نے شادی کروائی، کوئی ایسی غلط رسم انہیں نہ ہونے دی۔ تو آج بھی گھر کے سربراہوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں، مگر ان کو کیا لینا دینا، وہ تو بس شادی سے اپنا فرض نپٹا رہے ہیں، چاہے وہاں پہ گناہ ہوں، جو مرضی ہوں، وہ کہتے ہیں جی سب چلتا ہے، نعوذ باللہ۔ آٹھویں خرابی، سلامیاں دینا۔ اس میں بظاہر تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی، مگر یہ اس وقت بہت بڑی خرابی بن جاتی ہے جب ان سلامیوں کو لکھا جاتا ہے اور دینے والے اور لینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کل ان کی شادی پر ہمیں بھی سلامی بڑھا چڑھا کر کے دینا ہوگی، جو سیدھا سیدھا اور چٹا ننگا سود ہے۔ اور اسی طرح شادیوں پہ نیوندرا دینا اور نیوندرا لینا، یہ بھی کھلم کھلا سود کی ایک صورت ہے۔ ہاں اگر کوئی چپکے سے چھپ چھپا کر کے شادی شدہ اس مرد کی مدد کرنا چاہتا ہے، ہیلپ کرنا چاہتا ہے، صدقہ دینا چاہتا ہے اور وہ اس کا مستحق ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، یا وہ تحفہ سمجھ کے بھی دے تب بھی کوئی حرج نہیں، مگر یہ نیت نہ ہو کہ کل کو ان کو بڑھا چڑھا کر کے واپس بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ان کی شادی پر اس نے مدد کی ہے، ہاں کل اگر اس کو گنجائش ہوگی تو یہ کچھ کم پیسے ہی صحیح ان کو چپکے سے دے سکتا ہے، مگر یہ یاد رکھنا اور لکھنا کہ فلاں نے 500 دیا تھا، ہم نے 700 ہی دینا ہے، تو یہ 200 بڑھا کر کے جو دے رہے ہیں یہ سود ہے، اس سے بچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ نویں خرابی، شادی پر لائٹنگ کرنا۔ یہ فضول خرچی کے ساتھ ساتھ آگ کے پجاریوں کی نکالی اور مجوسیوں کا شعار ہے، جو ہندوؤں نے ان آگ کے پجاریوں سے یہ رسم لی اور وہاں سے مسلمانوں نے اس کو شروع کر رکھا ہے۔ آپ فضول خرچی کو عام لفظ سمجھتے ہیں۔ آپ میرا نکاح کے مسائل 6 نمبر پارٹ میں فضول خرچی کیا ہے، اس کو کہا کیا جاتا ہے، کیوں یہ اتنی خطرناک ہے جس کو شیطان کے بھائی کہا گیا، اس کی وجہ جاننے کے لیے اس کلپ میں یہ چھوٹی سی بات کو ضرور سماعت فرمائیں۔ 10ویں خرابی،
ढोल, बैंड बाजे, शुरलियाँ, पटाखे, आतिशबाजी, पंडों और गवैयों की वेलें, नाच गाने, तालियाँ, सीटियाँ, तस्वीरें और वीडियो फिल्में बनाना और फिर टिकटॉक और फेसबुक पर इनको चढ़ाना, ये सब काम किसके कहने और तरीके पर कर रहे हो? और आप सब जानते हो कि आप ये क्यों कर रहे हो। कैसे लोग हैं, अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को कैसे आतिशबाजी के ज़रिए आग लगाते हैं, जो शुरलियाँ लोगों के घरों में गिर कर के आग लगा देती हैं। आपकी चंद मिनट की खुशी की खातिर उस घर की हमेशा हमेशा की खुशियों का जल करके जनाजा निकल जाता है और ये शुरलियों का रुख भी आसमान की तरफ होता है। नौज़ुबिल्लाह, ये किसको डरा रहे हो, किसको आंखें दिखा रहे हो? गुरूर तकब्बर ये क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम ऐसे मुसलमान हो जिसके बारे में शायर ने कहा, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। 11वीं खराबी, शादी पे जो पैसे ना लुटाए उन्हें कंजूस समझा जाता है और फिर दूल्हे के सर से घुमा करके वेलें दी जाती हैं और वेलें भी उन गैर मुस्लिमों, पंडों और गवैयों को दी जाती हैं जो शिरक के ये काम करते हैं। और ये वेल भी इसीलिए दी जाती है कि इस दूल्हे की आने वाली ज़िंदगी सही हो जाए। क्या आप ये शिरक के काम करके समझते हैं कि इसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा? शिरक के काम करके कभी भी ऐसा नहीं हो सकता और नफ़ा नुकसान का मालिक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। देखिए सूरह नाम की 50 नंबर आयत और सूरह आराफ की 188 नंबर आयत। 12वीं खराबी, गाड़ियों बसों का इंतज़ाम इन बारातियों के लिए करना जिनकी तादाद 100, 200, 300, 500 तक होती है। इस लश्कर और इतने बड़े काफ़िले को लेकर के क्या आप लड़की वालों को डराने के लिए जा रहे हैं? क्या ये सरासर फजूल खर्ची नहीं? ये 2-4 बसें जो आप करवा रहे हैं, कितने घरों का खाना इनसे चल सकता था अगर आप इससे सदका कर देते, गरीबों की मदद कर देते या अपने पैसे को बचा लेते तो शैतान के भाई बनने से बच जाते। 13वीं खराबी, दूध पिलाई की रस्म। ये भी लड़की की रिश्तेदार, उसकी कज़नें या बहनें करती हैं जो इस दूल्हे के लिए गैर महरम हैं और ये सिर्फ लड़के को छेड़ने के लिए होता है और फिर उसके मुंह के अंदर मिठाई भी डाली जाती है। ये छेड़छाड़ क्यों होती है? उनसे पैसा वसूल करना और उनके साथ फ्री होना। और ये बेहयाई भी खुले आम सबके सामने बिला झिझक और बिला चूं चरा की जाती है और सब शर्म से डूब मरने की बजाय खुश होते हैं। 14वीं खराबी, लड़के के जूते छुपाना। ये भी आम तौर पर लड़की की बहनें या उसकी कज़नें करती हैं और लड़के के साथ फ्री होने और उसके साथ छेड़खानी के लिए करती हैं, जो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं। 15वीं खराबी, वीडियो बनाना, फिल्में बनाना, तस्वीरें बनाना। गैर महरम आदमी सब की वीडियो फिल्म बनाता है और हर पोज और हर स्टाइल को अलग अलग करीब से देख देख करके उसको कैप्चर करता है और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता है और अलग कमरे में जा कर के उसके जिस्म के एक एक उतार चढ़ाव और जिस्म के हर हिस्से को करीब से देख देख करके महसूस होता है। अगर कभी आपको ऐसा आला आपको मिले और आप उसके जिस्म के साथ फिट कर दें, वीडियो बनाने से लेकर के वीडियो की तैयारी तक और वीडियो तैयार करके आपके हाथ आने तक, वो आपकी इस होने वाली बीवी के बारे में कैसी कैसी गंदी बातें करते हैं, अगर आपको पता चल जाए तो आप डूब के मर जाओ। मगर इस डूब के मरने के लिए भी थोड़ी बहुत गैरत का होना ज़रूरी है, जो इस गैर महरम मर्द से वीडियो बनवाने वाले मर्दों के अंदर मौजूद ही नहीं। अगर ये मौजूद होती तो ना बारात लेकर के जाते, ना ये वीडियो फिल्में बनती और ना ये सब बुराइयाँ जन्म लेती। आखिर में हमें बारात और बारात की इन रस्मों का सख्त ऑपरेशन और दीनी और मर्दाना गैरत इख्तियार करने की सख्त ज़रूरत है। और आप जानते हैं, जब बीमारी शदीद और ख़तरनाक हो जाए तो बीमारी और नासूर के ख़ात्मे और बीमार की ज़िंदगी को बचाने के लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है और ये ऑपरेशन मरीज़ से मोहब्बत और हमदर्दी का तकाज़ा होता है। शादी ब्याह की ये रस्में जिनमें बारात भी एक ख़तरनाक नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है, इस मरीज़ कौम और नासूर भरे मुआशरे के इलाज के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अहले दीन और उलमाए हक़ और दीनी लोग और गैरतमंद हज़रात इनके ख़िलाफ़ खड़े होकर के अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करके इस बीमार कौम के ऑपरेशन का आगाज़ करें। और इसके लिए इब्तिदाई कदम ये है कि अपने घर से इसको शुरू करें। पहला और फौरी बारात को ख़त्म करें। अपनी किसी शादी पे ना बारात ले कर के जाएँ, ना अपनी बहन बेटी की बारात का इस्तकबाल करें, ना बारात आने दें, ना किसी रिश्तेदार की बारात में शिरकत करें, बल्कि नाराज़गी का इजहार करके उनको भी रोकें
اور اس کو ایک تحریک سمجھ کر کے چلائیں، ہر کوئی اپنے حصے کی اس پہ محنت کرے۔ اگر تم سچے مسلمان ہو، نبی کے طریقوں سے محبت کرتے ہو، تو بارات اور بارات کی رسموں کا جنازہ نکال دو اور جنازہ نکال کر کے دم لو۔ یہ سب کام اپنی برادری اور خاندان کے لوگوں کی خوشی کے لیے کرتے ہو نا، تو آپ جانتے ہو آپ کی برادری کے لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ سے حسد کر کر کے آپ کے خلاف پروپوگنڈے کرتے ہیں۔ تو کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ کاش یہ کام چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے سادگی سے نکاح کرتے، اور یہ شرک اور بدعات پر مبنی یہ 15 خرابیاں اور طریقے جو کافروں، ہندوؤں، آتش پرستوں، آگ کے پجاریوں کی رسمیں ان کو چھوڑ دیتے، کیونکہ کسی کو کسی کے دشمن کے طریقے اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ کافر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، پھر آپ ان کے یہ طریقے کیوں اپناتے ہو؟ کیوں آپ کو یہ اچھے لگتے ہیں؟ یہ سب کام غلط ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ آج کے دن، بارات کے دن اور آپ کے ولیمے کے دن، کیا سارے باراتی مردوں اور عورتوں نے نماز پڑھی؟ 5 نمازیں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی؟ آپ کی بارات میں شریک ہوئے تو ذمہ دار آپ ٹھہرے۔ نہ دلہے نے پڑھی اور نہ دلہن نے پڑھی۔ کیا آج آپ کی زندگی نئے طریقے سے شروع نہیں ہو رہی؟ تو نئے طریقے سے جس دن آپ کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس دن بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے اپنی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں آپ سوچتے؟ کیوں اپنی زندگی کی ابتدا گناہوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور بے نمازی ہو کر کے اس دن کی ابتدا کرتے ہیں؟ نہ دلہا کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ دلہن پڑھتی ہے۔ تو پھر یہ نکاح تو ایمان مکمل کرنا تھا، ایمان اس سے مکمل ہونا تھا، اور ایمان تو یہ ہے کہ پہلے تم نمازی بنتے۔ افسوس، کاش ہم ان رسموں کو چھوڑ کر کے اصل دین کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔